قدم پر لمحہ لمحہ وہ ہمارے لیے کرتا اور اس نے کیا. بے شمار خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا. لیکن دوسری جگہ یہ کہا جا رہا ہے قل بتاؤ الدنیا قلیل. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، مگر دوسرے مقام پر وہی رب اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے میرے حبیب آپ کہہ دو کہ دنیا کی پونجی بہت کم ہے. یعنی اتنا سب ہونے کے باوجود اللہ اسے قلیل کہہ رہا ہے. سوچو یہ دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، کتنی عریض ہے، کتنا پھیلاؤ ہے، اس کائنات میں کیا نہیں ہے، مگر اللہ کہہ رہا کہ نہیں بندو دھوکہ مت کھانا، یہ بہت کم ہے. اتنی بڑی دنیا کو رب تبارک و تعالیٰ قلیل کہہ رہا ہے نا. تو جب قلیل کا یہ عالم ہے تو کثیر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ قلیل ہے، قلیل. یہ جتنی نعمتیں ہیں بیان کی گئی ہیں اللہ فرماتا ہے یہ سب قلیل ہے، قلیل. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی اور ان نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا. زمین کو تمہارے لیے میں نے بچھونا بنا کر احسان کیا نہیں کہا. آسمان کو شامیانہ بنایا احسان کیا نہیں. چاند سورج کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا احسان کیا نہیں. یہ ستارے ہم نے بنائے تمہارے لیے مسخر کیے احسان نہیں. ہم نے دریا بنایا، ہم نے جنگلات بنائے، ہم نے بہت کچھ کیا، مگر کسی نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں کہا. کیا بات ہے. اسی فلسفے کو اگر بندہ سمجھ لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اتنی نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بندو تم پر احسان کیا، ہم نے زمین دے کر احسان کیا، آسمان بنا کر احسان کیا، تمہیں پانی دے کر احسان کیا، تمہارے لیے فضا بنائی میں نے احسان کیا، میں نے تمہیں وجود دیا احسان کیا، میں نے تمہیں زندگی دے کر احسان کیا، میں نے تمہیں اپنی بندگی کا جوہر دے کر تم پر احسان کیا. نہیں، یہ نہیں فرمایا. کائنات تمہارے لیے ہم نے بنائی، مگر اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا بنا کر اللہ فرماتا ہے کہ بندو میں نے تم پر احسان نہیں کیا. یہ تو میرا کرم ہے، یہ تو میرا فضل ہے. میں بندہ نواز ہوں، میرا کام دینا ہے، نوازنا. یہ میرا احسان نہیں ہے. میں نے ساری نعمتیں برکتیں تمہارے حوالے کی، تمہیں نوازا. تو بھوکے تھے میں نے کھلایا، یہ میرا احسان نہیں ہے، میں راضی تھا. تم پیاسے تھے میں نے تمہیں سیراب کیا، یہ میرا احسان نہیں ہے، میں تمہارا مالک ہوں. تم کو ضرورت تھی روزی روزگار کی، میں نے دیا، یہ میرا فضل ہے. کاروبار دیا، تجارت دیا، تمہیں علم دیا، عمل دیا، علم کا جوہر دیا، تمہیں ساری نعمتیں دی، مگر میں نے احسان نہیں کیا. یہ میرا فضل ہے. میں قادر مطلق ہوں، میں رب العالمین ہوں. میرا کام پرورش کرنا ہے. ارے تم تو اشرف المخلوقات ہو، میں تو ساری دنیا کا رب ہوں، میں تو سارے عالم کا رب ہوں. جس عالم کو ضرورت ہے میں اس کے لیے ہوں، میں اس کی تربیت کرتا ہوں، میں اس کا مربی ہوں. احسان نہیں کہا اللہ ہے نا. مگر ایک ایسا موڑ آتا ہے جب وہ اپنے محبوب کو بھیجتا ہے. سبحان اللہ. جو اپنے محبوب کو بھیجنا ہے نا، تب رب فرماتا ہے بندو میں نے کائنات کی عظیم عظیم چیزیں تمہیں دے کر تم پر احسان نہیں کیا، مگر مصطفیٰ کو بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا. رسول پاک کو بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کا ذکر چل گیا
شروع ہو گیا. یہی تو میلاد ہے. سبحان اللہ زندہ باد میلاد ہے. یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے ایمان والوں پر اس وقت احسان کیا جب ان میں اپنا رسول بھیجا. سبحان اللہ میرا حبیب آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب احسان جس ذات کو بھیج کر رب فرما رہا ہے وہ ذات سب سے قیمتی ہے. سبحان اللہ وہ ذات سب سے قیمتی ہے. سبحان اللہ وہ زمین سے زیادہ قیمت والی ہے, آسمان سے زیادہ قیمت والی ہے, چاند سورج سے زیادہ قیمت والی ہے. وہ جنت سے بھی قیمتی ہے, کوثر سے بھی قیمتی ہے, میزان سے بھی قیمتی ہے, دنیا سے بھی قیمتی ہے, کائنات کی ہر چیز سے وہ ذات قیمتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جس رسول کو رب نے بھیجا ہے وہ رسول کائنات سے افضل ہے نا, اور کائنات مفضول ہے. مطلب کیا سمجھے کہ خدا نے جتنا پہلے بھیجا مصطفیٰ سے پہلے وہ سب مفضول ہے, اور مفضول دے کر احسان نہیں مت کیا جاتا ہے, افضل دے کر احسان کیا جاتا ہے. افضل دے کر احسان کیا جاتا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تو فرما رہا کب احسان کیا, اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ جب ایمان والوں میں اپنے محبوب کو بھیجا, اپنے رسول کو بھیجا, ہے نا. یہی تو رسول کی میلاد ہے نا. اور ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم